السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ یہ ویسٹ کینیڈا اور یہ یو کے یا یہ یورپ سائڈ پہ یہ اکثر ٹورنیڈوز ان کی کثرت ہوتی ہے، اور وہاں کے علاقوں میں بہت زیادہ یہ ٹورنیڈوز عام ہیں۔ ہمارے ہاں انڈین ہندی میں سے بھونڈر کہتے ہیں، اور ہمارے جو اردو میں اس کو میرے خیال میں بگولا کہتے ہیں، جو ایسے گول گول گھومتا ہے اور اس کے اندر کافی طاقت ہوتی ہے۔ اور جہاں پہ جس جگہ پہ وہ جاتا ہے بڑے پیمانے پہ، تو اگر وہ چھوٹا ہو تو وہ اتنا اس کا وہ صرف شاپر ہی اڑتے ہیں، یا پھر تھوڑا سا کچرا وغیرہ اس کے آسمان کے اوپر تھوڑا اڑ جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کی تھوڑی سی انٹینسٹی ذرا تھوڑے بڑے جگہ پہ ہو تو وہ بہت زیادہ تباہی پھیلاتا ہے۔ تو یورپ اور امریکہ اور کینیڈا کے اندر یہ اس قسم کے کینیڈا کی ایک اسٹیٹ ہے اوکلاہوما، وہاں پہ یہ ٹورنیڈوز ہیں، وہ بہت بڑے کامن ہیں۔ تو اکثر وہاں پہ جو ہیں، جو اوکلاہوما اسپیشلی ایک جو خاص جگہ ہے، وہاں پہ تو یہ بہت ہی زیادہ اور بڑے پیمانے پہ آتے ہیں اور بہت تباہی پھیلاتے ہیں۔ 2013 میں ایک اسی طرح کا ایک بھونڈر آیا تھا ایل رینو کے نام سے، اور وہ آیا تھا 31 تاریخ کو، آئی تھنک 31 کو، اور 2013 میں آیا تھا، اور یہ جو تھا اور تقریباً 5 اور کچھ منٹ کے آیا تھا، اور اس نے بڑی تباہی پھیلائی تھی وہاں پہ، اور بہت بڑے پیمانے پہ آیا تھا۔ تو میں ایک دن سورہ کی تلاوت کر رہا، تو مجھے وہاں پہ بڑی ایک حیران کن چیز ملی، تو میں نے اس کے بارے میں ریسرچ کرنا شروع کر دی۔ تو میں کہا دیکھتے ہیں یار، کیا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ رعد، جس کا نام بھی ہے تھنڈر، یعنی کہ بجلی کی کڑک چمک، اور وہ جب میں سورت تلاوت کر رہا تھا تو مجھے بڑی حیران کن ایک چیز ملی۔ ایل رینو ٹورنیڈو جو تھا وہ بڑا اس نے تباہی پھیلاتی، اور وہ بہت بڑے پیمانے پہ وہاں پہ اوکلاہوما میں کی جو اسٹیٹ ہے وہاں پہ آیا تھا، آئی تھنک، اور اس نے بہت وہاں پہ تباہی پھیلائی، اور اس کی وجہ سے کافی زیادہ لوگوں کے نقصان ہوا، پتہ نہیں کتنے ملین ڈالر کا نقصان ہوا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کافی، یعنی کہ بہت بڑا یہ تھا اس وقت۔ تو پھر میں سورہ رعد کی تلاوت فرما رہا، تو پھر وہاں پہ ایک جگہ پہ مجھے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ملی، اور 13ویں سپارے کے اندر، ٹھیک ہے، سورہ رعد ہے، اور 13ویں سپارے کے اندر سورہ رعد ہے۔ تو میں بھی آپ کو بڑے حیران کن جو فیکٹس اینڈ فگرز بتاتا ہوں ایل رینو ٹورنیڈو کے بارے کے، اور سورہ رعد کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرمایا اس کے بارے میں۔ During the early evening of Friday, May 31st, 2013, a very large and powerful tornado occurred over the rural areas of central Oklahoma. This rain-wrapped multiple vortex tornado was the wildest tornado in the recorded history, and was part of a larger weather system that produced dozens of tornadoes over the preceding days. تو 31st 2013 اب ہم ذرا چلتے ہیں۔ یہ جب واقعہ ہوا تھا، ایل رینو ٹورنیڈو جب یہ آیا تھا تو بہت بڑا تھا، تو اس کی ڈیٹ کو ذرا دیکھیں، 31 مئی 2013۔ جو ہم اوپن کرتے ہیں جز نمبر 13، اور صورت اوپن کریں گے، رعد ہے جس کا نام ہے تھنڈر، اور اس کی آیہ نمبر 31 پہ جائیں گے۔ سبحان اللہ، آپ یقین نہیں کریں گے کہ ابھی میں نے اوپن کیا قرآن پاک، اس میں کوئی بک مارک نہیں تھا، میں نے قرآن پاک اوپن کیا، آپ بلیو میں، سبحان اللہ، آج رمضان کا مہینہ اور میں مسجد میں کھڑا ہوں، میں نے اوپن کیا تو یقین کریں کہ 13 جز اوپن ہوا ہے، اور سورہ 13 اوپن ہوئی ہے، اور یقین کریں سبحان اللہ کہ وہ آیہ نمبر 31 میرے سامنے آ گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما کے رہے ہیں، دیکھیں، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلِ اللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَئِسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ اس کی تاثیر سے پہاڑ چل پڑتے، یا زمین پھٹ جاتی، یا مردوں سے کلام کر سکتے،
تو یہی قرآن ان اوصاف سے متصف ہوتا، مگر بات یہ ہے کہ سب باتیں اللہ کے اختیار میں ہیں، تو کیا مومنوں کو اس سے اطمینان نہیں ہوا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت کے راستے پر چلا دیتا، اور کافروں پر ہمیشہ ان کے اعمال کے بدلے بلا آتی رہے گی، ان کے مکانات کے قریب نازل ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ پہنچے، بے شک اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو سبحان اللہ، آپ دیکھیے ذرا یہ چیز، سورت کون سی ہے؟ سورت نمبر 13، اور 2013 میں یہ واقعہ رونما ہوا، اور کس جگہ پہ ہوا؟ ایلوینو میں، ٹھیک ہے، تو یہ اوکلاہوما کے اندر یہ جو جگہ۔ تو پھر دیکھیں آپ، یہ جو واقعہ ہوا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے، آپ غور کریں یار کہ کبھی جو بونڈر ہیں، اس کو اگر آپ غور کریں کبھی کہ جتنے بھی یہ یورپین کنٹریز ہیں یہاں پہ یہ زیادہ آتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے جاپان میں آئے روز سونامی ہے، اور آئے روز یہ معاملات ہوتے ہیں، اور یہ چیزیں طوفان اور یہ چیزیں۔ تو یہ سورہ رعد کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو ہم ان کے گھروں کے قریب یہ مسلسل آفتیں بھیجتے رہیں گے، یہ کوئی مختلف چیز نہیں ہے، انہونی نہیں ہے، جتنے بھی کفار ہیں ہم ان کے گھروں کے قریب، یہ قرآن ہے۔ آپ ذرا قرآن کو چیلنج ہم نہیں کر سکتے، آپ دیکھیں ذرا دنیا بھر کے بارے میں آپ ذرا جانیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ چند، ہمارا ادھر دبئی میں کبھی ایسا نہیں ہوا، ہمارے یہاں پہ آ کے پاکستان میں کبھی اس قسم کے وہ بڑے بڑے بونڈر وہ کبھی نہیں آئے، بگولے وہ نہیں آئے، ٹورنیڈوز نہیں آئے۔ آپ چلے جائیں سعودی عربیہ میں، آپ کو کبھی اس قسم کے ٹورنیڈوز نہیں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا، دیکھو یہ جو لوگ ہیں جو مجھے نہیں، جو نان بلیورز ہیں، ہم ان کے اوپر مسلسل بھیجتے رہیں گے، ان کے گھروں کے قریب یہ آفتیں آتی رہیں گی۔ تو میری سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ قرآن کو کھول کے ایک دفعہ اس کے بارے میں آپ قرآن کو، اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ اٹیچ کریں، قرآن کو سیکھیں، سمجھیں۔ ہمارا بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے 90% جو لوگ ہیں ان کو قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا۔ ہم نے تحقیقات کیا کرنی ہے، ہم نے اس کے اندر غور و فکر کیا کرنا ہے، ہمیں تو اللہ کے کلام کو پڑھنا تک نہیں آتا۔ یہ ہمارے لیے بڑا لمحہ فکری ہے اور شرم کا مقام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ ہمیں سیکھنے کی، بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ جو اتنی بڑی ایج میں، میرے پاس بہت سارے اس طرح کے جانتا ہوں جن لوگوں کو، اور بہت بڑی ایج ہے ان کی، اور وہ ماشاءاللہ اپنے قرآن کو وہ درست فرما رہے ہیں۔ تو ہماری یوتھ کے پاس ٹائم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سارے بہترین سورسز عطا کیے ہیں۔ دیکھیے پہلے وقتوں میں جو نبیوں کو سہولیات، جو ان کو معجزے عطا کیے گئے تھے، وہ آج میرے اور آپ کے ہاتھ میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک سیکنڈ کے اندر ایک میسج پوری دنیا کے کونے میں اگر پہنچ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کا جو غلام تھا وہ تخت لے آیا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ اس وقت کی بات ہے۔ تو اب ہم لوگ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی جدید چیزیں دی ہیں کہ ایک قرآن کو سیکھنے کے لیے ایک سیکنڈ کی ہم ایک بٹن دبائیں تو قرآن کی پورے صورتیں ہمیں وہ چند لمحوں کے لیے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں آ رہی ہیں، دنیا کے دوسرے کونے میں لوگ بیٹھ کے ہمیں پڑھا رہے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کا اویل کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہوا میں اڑا کرتا تھا، آج مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں جو ہوا میں نہیں اڑتے جہاز کے ذریعے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں، اس کو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو استعمال کریں اور اللہ کے دین کو سیکھیں اور سمجھیں، اور قرآن کے ساتھ اپنا ریلیشن سٹرونگ کریں۔ یقین کریں یہ قرآن آپ کو آسمانوں کی بلندیوں پہ لے جائے گا۔ اگر آپ اللہ کے قرآن کو چھوڑ دو گے تو آپ کو زمین کے اوپر پٹخ دے گا اور زمین کے اندر دھسا دے گا۔ آج مسلمان پوری دنیا میں اتنی زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود بڑے ریسورسز ہیں، لیکن کیا ہے، بدقسمتی، بدبختی کہ ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ قرآن ہم نے اپنے آپ کو قرآن سے دور کر دیا۔ قرآن کو پڑھیں، قرآن آپ کی لائف کے اندر ایک بم چال مچا دے گا، ایک تبدیلی لے آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو بجائے کہ ہم موٹیویشنز وہ بڑے لوگوں کی تو سنتے ہیں بات اور واہ کرتے ہیں، کاش کہ ہم قرآن کو ذرا پڑھیں، آپ کو ایسی باتیں ملے گی جو کوئی بھی نہیں آپ کو بتا۔ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز شیئر کر دیں، آگے لوگوں تک پہنچا دیں، یہ رب العالمین کا پیغام ہے، اور اس کو پھیلانے میں آگے ایک بندہ اگر کوشش کرے تو دوسرے کو چاہیے اس کی ہیلپ کرے، سپورٹ کرے، تاکہ یہ پیغام آگے سے آگے لوگوں تک پہنچے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔